السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے، رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ صبح کا وقت تھا اور جب میں جاگی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بچوں کے یونیفارم جو کل پہن کے گئے تھے وہ بہت گندے تھے، تو دھونے والے تھے۔ میں نے سوچا چلو دوسرے یونیفارم استری کر دیتی ہوں۔ ویسے میں یہ باتیں جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے دیکھتی ہوں کہ کپڑے یونیفارم گندے ہیں یا نہیں، تو جوتے صاف ہیں یا نہیں بچوں کے۔ کل جب میں نے روزہ کھولا تو میں بہت تھک چکی تھی، تو تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند جلدی آ گئی، تو رات کو پھر بھی مجھے یہی تھی کہ بچوں کے میں نے یونیفارم استری نہیں کیے، تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے بچوں کے یونیفارم استری کیے، اپنا اور اپنے شوہر کے کپڑے استری کیے اور بچوں کو جگایا، بچوں کو سے کہا کہ نماز پڑھیں۔ اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اسکول کی تیاری کرنا شروع کی۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، انسان جتنا مرضی جلدی اٹھنے کی کوشش کر لے، لیکن صبح کی نیند جو ہوتی ہے وہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ ہر بندے کا دل ہی نہیں کرتا جاگنے کو۔ تو بچوں کو بھی جب میں جگا رہی تھی تو بچے کہہ رہے تھے نہیں امی 2 منٹ اور سو لینے دو۔ جہاں پوری رات، میں نے کہا جہاں پوری رات سو کے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو 2 منٹ میں کون سی نیند پوری ہو جائے گی، نماز کا ٹائم گزر جائے گا۔ تو بچے جلدی جلدی جاگ گئے۔ پھر ان کی یونیفارم استری کرنے کے بعد میں نے اپنا سوٹ استری کرنا شروع کیا۔ اچھا، میں زیادہ تر نا فنکشن پہ، شادی پہ، عید پہ ایسے کپڑے لیتی ہوں کہ جو بعد میں عام روٹین میں پہنے جائیں۔ یہ میرا لیلن کا سوٹ ہے جو کہ نرم بھی ہے، اور اب لیلن کی موسم بھی ہے۔ جب شادی تھی اس وقت میں نے پہنا، اس وقت فینسی بھی ہے، لیکن یہ ہے بعد میں عام روٹین میں پہننے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ٹیشو کے، آرگینزا کے ایسے کپڑے ہم لے تو لیتے ہیں، لیکن یہ صرف فنکشن کے لیے ہی رہ جاتے ہیں، عام روٹین میں گھر میں پہننے کے لیے نہیں آتے یہ۔ اس لیے میں زیادہ تر فنکشن میں جو ہے، میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گی کہ تو یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم چلو فنکشن میں بھی اچھا لگے گا پہنا ہوا، اگر بعد میں پرانا ہو بھی گیا ہے تو وہ ضائع تو نہیں ہوتا، اسے ہم گھر میں عام روٹین میں پہن لیتے ہیں۔ اسے آپ فضول خرچی سے بھی بچ جاتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں پہننے کے لیے زیادہ۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ فضول خرچی کی طرف نہ جائیں، اور یہ جو اپنے کپڑے ہیں یہ دیکھ بھال کے، اپنے گھر کے حالات دیکھ کے پھر لیں۔ میں بچوں کے کپڑے بھی اسی طرح لیتی ہوں، اگر عید کے کپڑے لے رہی ہوں تو یہ دیکھ کے لے رہی ہوں کہ آگے انہوں نے گرمیوں میں بھی پہننے ہیں، کہیں جانا پڑے تو پہننے پڑتے ہیں۔ تو کپڑے استری کرنے کے بعد جو ہے میں نے صحن میں جھاڑو لگایا، جھاڑو جو ہے میں صبح صبح لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر ہمارے صحن میں دھوپ آ جاتی ہے۔ اور سب سے پہلے میں گھر کی صفائی کرتی ہوں، اور گھر کی صفائی کرنے کے بعد جو ہے میں کچن میں جاتی ہوں۔ کچن کی صفائی میں رات کو کر کے سوتی ہوں۔ رات کو میں نے برتن دھو لینے ہیں اور کچن میں جتنی چیزیں ہیں ساری صاف کر دینی ہیں، پھر میں کچن میں جاتی ہوں۔ کیونکہ مجھے یہ کام جلدی جلدی سارے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، لیکن مجھے عام روٹین میں جو ہے نا ایک کام کو 7 دفعہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب اسٹور پہ کوئی آ گیا صبح صبح پونی لینے، کسی کو سیفٹی پن کی ضرورت ہے، کسی کو ماسک کی ضرورت ہے، تو مجھے ایک ایک کام کو 5 6 دفعہ درمیان میں چھوڑ کے پھر اپنا وہ جو چھوٹا سا کاروبار ہے وہ چلانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی میں گھر کی صفائی کر رہی تھی میں نے دیکھا کہ بچوں نے نا وہ چوزے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ دانہ دن کا ان پودوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ سائڈ پہ ایک آگے بچے جو ہیں وہ اپنے چوزوں کو دانہ دن کا ان پودوں میں ڈال دیتے ہیں، تو تاکہ یہ پاؤں میں بھی، کیونکہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں گھر میں، سارا دن اسٹور پہ بچے آتے ہیں تو وہ اپنے چوزوں کو ادھر کھولتے ہیں، تو میں نے کہا چلو اس میں سے کچرا صاف کر دیتی ہوں پودوں میں سے۔ وہ دانے جو ہیں وہ میں نے چھوڑ دیے، کوئی پرندہ چڑیا وغیرہ کھا لیں گی۔ تو اب بھی جو ہے میں یہ آواز
ریکارڈ کرتے کرتے بھی میں 2 دفعہ اسٹور سے ہو کے واپس آ چکی ہوں، اتنی مصروفیت ہوتی ہے گھر میں۔ تو لیکن میں نے چینل والا کام شروع کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے میری محنت کی وجہ سے میرے گھر کے حالات جو ہیں وہ بہتر کیے ہیں، اور میں مزید کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہیلا کرو، یعنی کہ آپ کوئی کام کرو، وسیلہ میں خود بنوں گا۔ تو میں اپنے گھر کے حالات اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ انسان کو امید رکھنی چاہیے، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو صفائی کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی ہوں، کچن میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، بچے اسکول کی تیاری کر رہے تھے۔ میں کہتی ہوں ہمارا جو گاؤں ہے نا، جدھر ہم رہتے ہیں، ادھر عورتیں بہت زیادہ محنت کرتی ہیں، تقریباً 50 ہزار کے تو کپڑے سلائی کر دیتی ہیں ادھر عورتیں سیزن میں، جیسے یہ عید کا سیزن ہے تو وہ کپڑے سلائی کرتی ہیں جو وہ میرے پاس لیسز بٹن وغیرہ لینے آتی ہیں۔ تو اس طرح ان کا بھی ایک کاروبار چل رہا ہے اور میرا بھی کاروبار چل رہا ہے۔ کپڑے جو ہیں میں نے مشین میں ڈال دیے تھے دھونے کے لیے، میں نے کہا چلو اتنی دیر میں کپڑے دھلتے ہیں، میں اپنے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ کر لیتی ہوں۔ تو بچے اسکول چلے گئے تھے، ان کو میں نے تیار کر کے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میرا بیٹا جو وہ اپنے چوزے ہیں وہ اندر ڈبے میں بند کر کے رکھتا ہے رات کو، بلی سے بچانے کے لیے۔ میں نے کہا چلو چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں اپنے۔ پھر میں نے چوزوں کے لیے جو ہے وہ روٹی باریک کی۔ پہلے تو کچھ دن ہم نے انہیں باجرہ ڈالا، لیکن اب باجرہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، وہ روٹی کھا لیتے ہیں، تو رات کی بچی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے اس کو باریک کر کے ان کو ڈال دیتی ہوں۔ پہلے تو کہہ رہی تھی یہ بچتے ہی نہیں ہیں، جو رنگ برنگے چوزے ہوتے ہیں نہیں بچتے، لیکن میں نے کہا چلو اللہ کی مخلوق ہے، اب بچی ہوئی ہے، اب ان کا دھیان تو رکھنا ہے۔ پہلے تو ان کو ہم نے 10 دن تقریباً جو ہے وہ اس میں ڈبے میں رکھا، اس کے اندر ہم بلب آن کر کے رکھتے تھے۔ اب رات کو ڈبے میں رکھتے ہیں، دن میں جو ہے وہ میں نے ان کے لیے ایک جگہ بنائی، گھر میں جالی پڑی تھی، وہ اینٹیں لگا کے 3 چوزے علیحدہ ہیں، ایک علیحدہ ہے، وہ جو 3 ہیں وہ اس ایک کو مارتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ اس کو بند کروں، یہ 3 اکٹھے لیے تھے، یہ علیحدہ لیا تھا۔ اب اتنے چوزوں کو اتنا پتہ ہے کہ وہ علیحدہ ہے، تو وہ جو ہے ان کے ساتھ جب ان کو بند کرتی ہوں تو وہ تینوں اس کو مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں مار مار کے، اس لیے میں اس کو علیحدہ رکھتی ہوں۔ اب میں ان کو یہ روٹی بریک بریک روٹی جالی کے اندر سے جو یہ کھائیں گے وہ نیچے چلی جائے گی، جو اوپر ہوگی وہ کبے چڑیا وغیرہ جو ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان کو میں ادھر پانی ڈال دیتی ہوں، سارا دن یہ ادھر ہی رہتے ہیں جالی کے اندر، اور رات کو سونے سے پہلے ہم ان کو جو یہ اوپر گتے والی پیٹی ڈبہ پڑا ہوا ہے، پھر میں نے سوچا چل دوبارہ مشین میں کپڑے ڈالے، میں نے چھابیاں اور نمک مرچ والے ڈبے جو ہیں وہ دھو کے، آٹے والا ڈبہ وہ سارے دھو کے رکھ دیے، ساتھ ساتھ میں کپڑے دھو کے بھی دیوار پہ ڈالنے پڑتے ہیں۔ ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تار نہیں ہے کپڑوں والی، پھر ہم یہ جو 2 گھروں کے درمیان میں جو دیوار ہے اس کے اوپر ہم لوگ کپڑے ڈال دیتے ہیں۔ ادھر میری ساس کا گھر، یعنی کہ میرے بچوں کی دادی کا گھر ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا چلو ابھی ٹائم ہے، کمرے کی صفائی شروع کرتے ہیں۔ تھک تو میں چکی تھی لیکن ہمت نہیں ہاری، پھر میں نے جو ہے وہ اوپر سے سارے برتن جو تھے وہ اتارے۔ یہ ہماری دیوار جو ہے نا ادھر، اس میں سیم جاتی نہیں ہے، 12 سال ہو گئے مجھے آئے ہوئے، اس پہ کافی دفعہ ہم نے ڈسٹیمپر اور چونا وغیرہ کیا، لیکن یہ پھر اسی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر سارے برتن میں نے اتار کے برتن جو ہے وہ میں دھوؤں گی، جب ایک دفعہ اتار دیتی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی اس دیوار کا کوئی حل نکلے تو کمرے کی صفائی ہوگی۔ اور ہماری یہ برتن رکھنے والی جو جگہ ہے نا یہ بہت زیادہ اونچی ہے، میرا ہاتھ چارپائی پہ کھڑے ہو کے بھی نہیں پہنچتا۔
کیا آپ لوگ بھی اس طرح اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ برتن وغیرہ دھوتے ہیں؟ پیٹیوں وغیرہ کی چادریں اور چارپائیوں کی چادریں، یہ ہم کر رہے ہیں عید کی تیاری۔ عید کی تیاری مجھے ٹائم سے پہلے کرنی پڑتی ہے کیونکہ میرا سٹور کا کام ہے۔ عید سے 5 دن پہلے تو مجھے ایک بھی منٹ کا ٹائم نہیں ملے گا، بس ادھر ہی میں ریل چیپی نلکیاں وغیرہ جو ہے وہ دیتی رہوں گی کھڑی۔ مجھے بس اتنا ٹائم ہوگا کہ میں بچوں کے لیے کھانا بنا دوں۔ جیسے ہی ڈبے خشک ہوئے برتن اتارنے کے بعد تو میں نے ان میں جو ہے وہ مسالہ جات ڈالنے شروع کیے۔ ہلدی تو کافی مقدار میں پڑی ہوئی تھی، پھر میں نے سرخ مرچ، چینی، نمک وغیرہ جتنا جتنا بچا ہوا تھا وہ ڈبوں میں، سفید زیرہ وہ ڈبے میں ڈال دیا۔ ساتھ ساتھ میں چائے بنا رہی تھی، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو ان کے لیے چائے، میں فارغ بیٹھی ہوں ادھر، چلو ان ڈبوں میں جو ہے وہ مسالے۔ آپ کی صفائی کا پتہ چلتا ہے آپ کے کچن کو دیکھ کے، آپ کے کچن کی چیزوں کو دیکھ کے آپ کی صفائی کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ادھر پنجابی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں، اگر آپ نے کسی عورت کا سگڑ پن، کسی عورت کی صفائی دیکھنی ہو تو اس کے کچن کو دیکھ لو جا کے، ادھر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی صفائی ہے۔ اچھا، میں بڑی ہی کوشش کرتی ہوں گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی، لیکن کچن جو ہے وہ ہمارا ادھر، میں وہ فرش وہ نہیں ہے کہ جدھر میں صفائی کر دوں، پوچھی وغیرہ لگا دوں۔ بس کوشش تو اپنی طرف سے بہت کرتی ہوں کہ میرا گھر، میرا کچن سب کچھ صاف ستھرا ہو۔ اچھا، یہ جو ڈبے ہیں نا، یہ میں نے پرچون کی دکان سے ٹافیوں والے ڈبے منگوائے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا ڈبہ جو ہے وہ 10 روپے کا، بڑا ڈبہ جو ہے وہ 20 روپے کا ملا۔ پہلے جو ہے میں شاپروں میں رکھتی تھی ساری چیزیں، اور پھر میں نے سوچا کہ اس طرح ڈبے ٹھیک رہیں گے، تو یہ چھوٹا ڈبہ جو ہے وہ 10 روپے کا اور بڑا 20 روپے کا ملا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آگے والی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو اپنی عید کی شاپنگ اور کپڑے سلائی کیسے کرتی ہوں، کیسے ٹائم نکالتی ہوں، اپنے بچوں کے کپڑے اور جوتے وغیرہ دکھاؤں گی۔ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسی لگی۔ راشن بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے، تو ہم ہفتے جو ہے وہ راشن لے کے آتے ہیں، تو ان ڈبوں میں پورا آ ہی جاتا ہے۔ تو جو سائڈ پہ 2 ڈبے پڑے ہوئے ہیں ان میں میں دھو کے ان کو دال وغیرہ ڈالوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ شام کا تھوڑا سا شارٹ میں نے لیا تھا، شام کو ہم افطاری کر رہے تھے، آج میں نے چاول بنائے تھے، بچے ضد کر رہے تھے کہ ماما ہم نے چاول کھانے ہیں۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ آج